لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی رائے سے شادی کرو۔ یہ تھوڑی دیر کا جو عشق ہوتا ہے یہ بعد میں سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آتا۔ اپنے ماں باپ کی رائے سے کرو، اپنے ماں باپ کی دعا لے کر کرو، ہمیشہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوں گی۔ بے شک اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایجاب و قبول آپ کا کام ہے، لیکن ماں باپ کی رائے کا احترام، اس سے برکت ہوگی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی بیٹی سے پوچھ کے رشتہ کرو، اپنے بیٹے سے پوچھ کے رشتہ کرو، یا قومیت کے بت توڑ دو۔ چند دن پہلے مجھے ایک بچی کا فون آیا کہ جی عمر جا رہی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں خاندان میں کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، خاندان میں ہی کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، اور میری عمر ہاتھ سے جا رہی۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ بت توڑ دو، جہاں اچھا رشتہ ملے کر دو، اور رشتہ کرنے سے پہلے اللہ کے واسطے بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے، خود اس کا بچی کا رشتہ آیا، اب تک عمر بڑی ہوگی، کہا میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں چھپ کے مشورے کر رہے ہیں، اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ تیرے رشتے کی بات ہو رہی، تو کیا کہتی؟ ہمارے ماحول میں بچیوں کا رشتہ یوں کیا جاتا ہے جیسے جانور کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بیچ کے اس کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ ایک بچی نے مجھے فون کیا، ہمارا ان سے خاندانی پرانا تعلق، کہ مجھے اعلیٰ تعلیم دی ماں باپ نے، میں اپنے کالج میں اور مجھے فون آیا کہ تیرا سے رشتہ کر چھڑے ہے تو فلانی تاریخ طے کر دیتی ہے تو بس ہوں تو آ جا۔ جی میں اس پر بھی راضی تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے کر دیا، اتنا تو کر دے، کسی شریف آدمی کے ساتھ میرا رشتہ کر دے۔ ایک شرابی کے ساتھ مجھے جوڑ دیا، میرے ماں باپ کو پتا تھا شراب پیتا ہے، آج تک میں کانٹوں پہ ہوں، انگاروں پہ ہوں، نہ اس نے شراب چھوڑی نہ میری زندگی میں کوئی سکون آیا۔ تو یہ ماں باپ ظالم ماں باپ ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ماں باپ تیار کریں۔ اگر بچی انکار کرے تو اسے گستاخی نہ سمجھیں، اگر بچہ انکار کرے اسے گستاخی نہ سمجھیں۔ آپ سے کہتا ہوں کورٹ میرج نہ کرنا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت۔ ماں باپ سے کہتا ہوں زبردستی نہ کرنا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ علی جیسا رشتہ آیا، فاطمہ جیسی بیٹی، اور میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ، ہاں نہیں کی انشاءاللہ۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ علی نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے کہا انشاءاللہ، پھر گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کو تو وحی آ چکی ہے، اب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں فاطمہ سے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ بیٹیوں سے رائے لینا میری سنت ہے، میرا حکم ہے۔ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی؟ یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں۔ واپس علی لوگوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہوئے، لوگوں آسمان سے جبریل پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ نکاح رخصتی جب ہوئی 1 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، جب آپ گھر میں ان کو بلایا تو فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ آسمان پہ طے تھا، پوچھا۔ آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کورٹ میرج تک نہ جانا، ماں باپ سے کہتا ہوں یہ ستم نہ ڈھانا کہ پوچھے بغیر یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ماں جی کہہ گئے تھے یہی کرنا ہے۔ ہاں اگر بچہ تیار ہو جائے وہی کرو، اگر بچہ تیار نہ ہو تو اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔